اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے انسانوں، زمین میں جتنے چوپائے ہیں اور دو بازوؤں سے اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، یہ سب تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ ان سب کا حال لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کسی بھی چیز کا حال لکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر قیامت کے دن یہ سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور اے لوگوں، زمین میں جتنے بھی چوپائے چلتے پھرتے ہیں اور جتنے بھی پرند اپنے دونوں بازوؤں پر اڑتے رہتے ہیں، یہ سب تمہاری ہی طرح جماعتیں ہیں۔ جس طرح تمہیں شعور و اوراق عطا ہوا ہے، ان کو بھی عطا ہوا ہے۔ جس طرح تمہیں خواہشیں دی گئی ہیں، انہیں بھی دی گئی ہیں۔ کیا ان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ تم جتنا بھی ان کی تخلیق اور فطری عادات پر غور کرو گے، اتنا ہی تم حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ ایسی حیرت انگیز نشانی کے ہوتے ہوئے کسی اور نشانی کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھو تو تمہیں اللہ کی توحید کی بہت سی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ہوتا، ان کے کام نہ نشانیاں آتی ہیں اور نہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا کام آتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَا قَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو لکھنے سے رہ گئی ہو۔ ہم نے لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مخلوقات کی بے شمار نواح ہیں اور ہر نوح تعداد میں بے شمار، لیکن کسی نوح کا کوئی فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، ان کو دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المدثر کی آیت نمبر 31 میں، آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ثم الی ربہم یحشرون، یہی نہیں کہ یہ سب جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، بلکہ ان سب کو قیامت کے دن ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوی حدیث فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سنگ والی بکری کا بدلہ سنگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ اس حدیث سے قیامت کے دن جانوروں کے جمع کیے جانے کا مقصد بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے اور اوپر غور سے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ہر نشانی اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ ہر انسانی اپنے خالق کی توحید اور یکتائی کی گواہ ہے۔ چوپائے ہوں یا پرند، سب اسی ایک الہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لہذا اپنے الہ کو پہچانیے اور اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام گناہوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں سچا دین صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔